إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله في مقام آخر والله يحب المطهرين.
صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنظفوا فإن الإسلام نظيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الدين على النظافة۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو طہارت و پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ نہ صرف طہارت و پاکیزگی کا درس ہے بلکہ طہارت کو نصف دین قرار دیا گیا ہے۔ لہذا دین اسلام کا سب سے پہلا جو سبق اپنے ماننے والوں کو دیا گیا وہ طہارت ہی ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرے گا، پہلے اپنے جسم کو پاک اور صاف کرے گا اور تمام شرعی عبادات کا انحصار بھی طہارت و پاکیزگی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین اور فقہاء نے اپنی حدیث اور فقہ کی کتابوں کا آغاز طہارت کے مسائل سے کیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے بھی دوسری ہی وحی میں نبی کریم علیہ السلام کو اس انداز میں طہارت و پاکیزگی کا، صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کر لیجئے اور ہر قسم کی گندگی سے دور ہو جائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ جیسے آپ باطنی طور پر اس کا خیال رکھتے تھے، ظاہری طور پر بھی صفائی ستھرائی کے لیے دوران سفر بھی نبی کریم علیہ السلام ذات راہ میں وہ تمام ضروری اشیاء، تیل، کنگھی، سرما اور خوشبو وغیرہ وہ اپنے ساتھ سفر میں بھی رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے فرامین سے
اور اللہ احکم الحاکمین کے قرآن سے یہی درس ملتا ہے کہ ہم بھی ہر وقت صاف ستھرے رہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف اسلام ظاہری صفائی اور ستھرائی کا درس نہیں دیتا، بلکہ باطنی پاکیزگی کا بھی اسی طرح حکم دیتا ہے کہ جیسے ظاہراً مسلمان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، ویسے ہی باطنی طور پر بھی اس کے اندر حسد، بغض، کینہ، شرک اور بدعات و خرافات جیسی عقائد و نظریات میں اور اعمال میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے طہارت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ یہ ظاہری صفائی اور ستھرائی اور باطنی پاکیزگی یہ نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تنظفوا فإن الاسلام نظیف، کہ اپنے آپ کو باطن کی طرح ظاہر میں بھی صاف ستھرا رکھو، کیونکہ دین اسلام بھی صاف ستھرا دین ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ بنی الدین علی النظافہ، کہ اللہ نے دین کی بنیاد ہی صفائی اور ستھرائی پر رکھی ہے۔ کہیں فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ احکم الحاکمین خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورت رہنے کو ہی پسند کرتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں حکماً فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یاد رکھو، جو باطنی طور پر گناہوں سے توبہ تائب کرنے والے ہیں، باطن کی پاکیزگی کا خیال رکھنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ المتطہرین، جو ظاہری طور پر بھی صفائی ستھرائی کا، طہارت کا لحاظ رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، جو ظاہر و باطن صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی محبت کا یوں اعلان فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، کہ جو صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے اپنے بندوں سے میں اللہ محبت کرتا ہوں، ان کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام خود بھی طہارت و پاکیزگی کا لحاظ رکھنے والے، اور اپنی امت کو بھی آپ نے یہی درس دیا۔ اور جب بھی کبھی آپ کے سامنے کوئی مسلمان ایسی حالت میں آیا، آپ نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی۔ ایک صحابی جس کے بال بکھرے ہوئے، جن کو بنانے کی، سنوارنے کی ضرورت تھی، مگر اس نے محسوس نہ کی، نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرما کے اس کو یہ کام کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھ کر، ظاہری حالت میں دیکھ کر اس سے سوال کیا کہ اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نہیں نوازا؟ وہ جواب دیتے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے
مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اونٹوں کا مالک بنایا، گائے بکریوں کا مالک بنایا، یہ نعمتیں اللہ نے مجھ پر فرمائی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار بھی کیا جانا چاہیے، اللہ احکم الحاکمین کو یہ پسند ہے۔ جب اللہ نے تمہیں یہ طاقت اور قدرت دی ہے کہ تم اس کا اہتمام کر سکتے ہو تو پھر اس میں سستی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا ہمیں بھی ظاہری اور باطنی طہارت و پاکیزگی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خمس من الفطرت، 5 چیزیں جن کا فطرت سے تعلق ہے ان کا لحاظ رکھنا، ان کا پاس رکھنا، ان کو کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ الختان، پیدائش کے بعد ختنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور فرمایا والاستحداد، زیر ناف بال بڑھ جائیں، صفائی کی ضرورت ہو ان کو صاف کرنا، اور اسی طرح ونتف الابط، بغلوں میں اگر بال صفائی کے قابل ہو جائیں تو ان کو بھی صاف کرنا، وتکلیم الاظفار، ناخن بڑھ جائیں، کاٹنے کی ضرورت ہو تو کاٹنے کا اہتمام کرنا، وقص الشارب، اگر مونچھیں بڑھ جائیں کاٹنے کی ضرورت ہو تو ان کو کاٹنے کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ فطرتی طور پر یہ چیزیں جب بڑھ جاتی ہیں ان کو کاٹنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کاموں کے لیے ہمارے لیے 40 روز کی حد متعین فرمائی کہ کوئی 40 روز سے زائد عرصہ اس حالت میں نہ گزارے کہ اس کے ناخن نہ کاٹے، جسم کے بالوں کی صفائی نہ کی ہو۔ جب ضرورت ہے تو فوراً کر لینی چاہیے، مگر 40 دن سے زائد عرصہ ان کاموں کی ضرورت ہو گزر جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی اور گناہ، زیادہ سے زیادہ عرصہ 40 دن کا مقرر ہے، اور اس سے پہلے آپ ہفتے بعد ہی ضرورت محسوس کریں تو یہ کام کر لینا چاہیے۔ اور 40 دن سے زائد کا عرصہ اسی طرح گزار دینا، سستی کرنا، یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ لہذا ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے فرمان کو ضرور فالو کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے بعض ایسی حالتیں کہ جن پر انسان کو پورے جسم کو دھونا چاہیے، غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، ان مواد کے پر غسل کرنا ضروری ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے، آپ کے اسوہ سے بعض ایسے مواقع ملتے ہیں جن پر غسل کرنا، غسل کا اہتمام کرنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جن مواقع پر غسل واجب ہے، جب تک غسل، اور یہ بھی یاد رکھیں شرعی طریقے کے مطابق غسل نہ کیا جائے اس وقت تک انسان پاک نہیں ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے لیے جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا یہ از حد ضروری ہے۔ اگر جسم پاک نہیں، لباس پاک نہیں، جگہ پاک نہیں، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لہذا کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے وجوبی غسل کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر میاں بیوی کا آپس میں ملنا، کہ جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین
سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، کہ جب تم بیوی سے مل لو تو میاں بیوی کو چاہیے کہ طہارت حاصل کر لیں، جنہیں غسل کا اہتمام کر لیں۔ اور اس میں نبی کریم علیہ السلام نے کیونکہ معاملہ بڑا اہم تھا مزید وضاحت فرما دی۔ تو میاں بیوی کی شرمگاہیں صرف مل جانے سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انزال شرط نہیں ہے غسل کے لیے، صرف میاں بیوی کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہے دونوں کے لیے۔ فوراً جتنی جلدی ممکن ہو غسل کر لینا چاہیے۔ جب تک دونوں غسل نہیں کریں گے وہ پاک نہیں ہوں گے، عبادت نہیں کر سکتے، قرآن نہیں چھو سکتے۔ ان کو پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر اللہ نے رحمت کا معاملہ اپناتے ہوئے اس حالت میں سحری کھانے کی اجازت دی ہے کہ وقت کم ہے تو انسان صفائی کا خیال رکھتے ہوئے صفائی کرنے کے بعد سحری کھا لے، پھر نماز سے پہلے غسل کر لے۔ تو لہذا وجوبی غسل کی پہلی صورت ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنا، دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل دونوں پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر یہ عمل ویسے ہو جائے بغیر میاں بیوی کے ملنے کے احتلام کی صورت میں تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں بھی انسان ناپاک رہے گا جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا۔ اسی طرح عورتوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے حیض سے، نفاس سے، استحاضہ سے، ان تینوں وجوہات کی بنا پر غسل کو واجب قرار دیا ہے کہ عورت ان مراحل کے بعد غسل کرے گی تو وہ پاک اور صاف ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، میت کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، کہ اس میت کو ایسے پانی سے جس میں بیری کے پتوں کو ابالا گیا ہو، اس پانی کے ساتھ اس مردے کو، اس میت کو غسل دو۔ لہذا یہ چار مقامات، مواقع ایسے ہیں کہ اگر ان چار مواقع پر انسان پہنچتا ہے تو اس پہ غسل کرنا واجب ہے، جب تک غسل نہیں کرتا اس وقت تک پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشی کر لی کہ ان چار میں سے پہلی تینوں میں غسل نبی کریم علیہ السلام کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو پاک ہوں گے۔ اگر ویسی عام نہانے کی طرح اگر یہ صورتیں نہیں ہیں، غسل کرنا واجب نہیں ہے، آپ اپنی ضرورت کے تحت ویسے غسل کرنا چاہتے ہیں، آپ جیسے چاہیں نہا لیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ مگر اگر غسل واجب ہے تو اس کا مسنون طریقے کے مطابق کرنا ہی انسان کو پاک کرتا ہے۔ اور مسنون غسل کا طریقہ جو ہم میں سے ہر بالغ انسان کو علم ہونا چاہیے، بچوں کو سکھلانا چاہیے، سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر جسم کے جس حصے پر گندگی لگی ہو پہلے اس کو صاف کیا جائے، ہاتھ اچھی طرح صاف ہوں۔ اس کے بعد نماز کی طرح جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کیا جائے، اور اس وضو کے طریقے میں غسل کے ساتھ جو وضو کیا جاتا ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام سے یہ چیز زائد ملتی ہے کہ عام وضو میں صرف سر کا مسح ہوتا ہے، مگر غسل کے ساتھ جو وضو کیا جاتا ہے اس میں مسح بھی کیا جائے گا۔ مسح کے ساتھ 3 چلو دونوں ہاتھوں کو، جس کو ہم اپنی زبان میں پک کہتے ہیں، یہ پانی کے بھر کے اپنے سر پہ ڈالے جائیں۔ بہتر ہے کہ پہلا دائیں دوسرا بائیں، کیونکہ ہر کام کا آغاز دائیں سائڈ سے کرنا چاہیے، اور تیسرا درمیان میں ڈالا جائے۔ اور باقی وضو میں عام طور پر
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو طریقہ اس وضو میں مختلف ملتا ہے، اگر جگہ ایسی ہو کہ پانی کا بہاؤ نہیں ہے، وہیں جمع ہو رہا ہے، تو آپ مکمل وضو کریں گے، 3 چلو بھی ڈال لیں گے، پاؤں اس وقت نہیں دھوئیں گے۔ جب مکمل جسم پہ پانی ڈال لیں گے، پھر دوسری جگہ پہ جا کے اپنے پاؤں کو دھوئیں گے۔ اگر جیسا آج ہمارا معاشرہ میں چلتا ہے، پانی کی نکاسی عام ہے، تو پھر ہمیں وضو کے ساتھ بھی اگر پاؤں دھو لیے جائیں، مکمل وضو کر لیا جائے، یہ بھی درست ہے۔ اور جو وجوبی غسل ہے، اس میں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ پورے جسم میں بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر اس انداز میں غسل کیا جائے، یہ جنبی کا جو وجوبی غسل ہے، اس کے بعد اگر انسان اس بات کا اہتمام کر لیتا ہے کہ جسم خشک کرتے وقت یا لباس پہنتے وقت شرمگاہ کو اس کا ہاتھ نہیں لگتا، تو اگر بعد میں کوئی ایسا عمل جس کے لیے وضو شرط ہے وہ وضو نہ بھی کرے، تو یہی غسل اگر شرمگاہ، کیونکہ وضو کے مسائل میں آپ اگلے خطبہ میں سنیں گے، وضو کے نواقض جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس وضو والا غسل کیا ہے، اگر اس کا اہتمام کیا ہے، ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا آگے پیچھے، تو آپ اسی غسل کے بعد وضو کرنے کی آپ ضرورت نہیں، ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے وضو کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض مواقع پر مسنون غسل ملتا ہے، ان صورتوں میں تو غسل کرنا واجب اور فرض ہے، جب تک نہ کیا جائے اس وقت تک انسان پاک نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جتنی دیر تک یہ کام نہ کیا جائے، بعض احباب کی عادت ہوتی ہے وہ اس کو ہلکا لیتے ہیں، نماز تو وہ پڑھتے نہیں، نماز کی عادت نہیں ہوتی، وہ غسل کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کئی گھنٹے تو کیا کئی دن بھی یہ کام نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے پاس اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش ہو، یا پھر کسی انسان نے زعفران خوشبو استعمال کی ہو، یا پھر تیسرے نمبر پر وہ جنبی ہے جس پر غسل تو واجب ہے مگر وہ غسل نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے اس وقت تک محروم رہتا ہے، لہذا ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کی سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنے پہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا یہ ضروری ہے۔ شرعی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ کے دن غسل واجب اور فرض تو نہیں مگر سنت ہے، اس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل، جو جمعہ کو آنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، لہذا جمعہ کے دن غسل کرنا، اسی طرح جو میت کو غسل دے، جس نے میت کو غسل دیا ہے اس کو خود بھی غسل کر لینا چاہیے، واجب نہیں مگر سنت ہے، مستحب ہے کہ جو میت کو غسل دے وہ از خود بھی جو ہے وہ غسل کر لے۔ اسی طرح جب کوئی غیر مسلم دارِ اسلام میں داخل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کو پہلے غسل کروایا جائے، ظاہری طور پر اس کا جسم پاک صاف کر کے اس کے بعد کلمہ طیبہ کا جو ہے وہ اقرار کیا جائے۔ اسی طرح احرام پہننے سے قبل، حج و عمرہ کا احرام پہننے سے پہلے بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ عیدین کے روز بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے غسل کرنا۔ اسی طرح مکہ داخلے کے وقت بھی، کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا ان مواقع پر بھی غسل کا اہتمام کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگرچہ ہمارا دین ہمیں صفائی ستھرائی کا تو حکم دیتا ہے مگر فضول خرچی سے بھی منع کرتا ہے۔
لہذا کم سے کم پانی جس سے ہمارا گزارا ہو جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے کہ یہ معاملہ کم سے کم پانی کے استعمال کے ساتھ کر لیا جائے۔ جو صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی کے جو غسل کا پانی تھا اس کی جو مقدار بتلائی ہے، وہ ایک روایت میں 1 سا ہے، جو تقریباً کلو کے حساب سے 2.5 کلو بنتا ہے، اور ایک روایت میں 5 مد جو 3 کلو بنتا ہے۔ 2.5 سے 3 کلو پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی کم سے کم پانی میں یہ کام جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کم سے کم پانی ضائع کیے یہ غسل فرمانا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، کہ جب کوئی غسل کا ارادہ کرے، عورتیں تو ویسے ہی پردہ ہے، عورت کا تو معنی ہی پردہ ہے، وہ تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پردہ ہے، مگر مردوں کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نے غسل کرنا ہو تو پھر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد کو بھی اپنا ستر جو گھٹنے سے لے کر جو ہے وہ ناف تک بنتا ہے وہ چھپا ہونا چاہیے، پھر اس انداز میں جو ہے اسے غسل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کم پانی سے یہ غسل اور وضو، اور اسی طرح اگر ہمارے ہاں بھی ہمارے شہر میں بھی پانی کی قلت تو ہے ہی، اگر ہم اس سنت کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری پریشانی سے ہم اور ہمارے گھر والے بھی بچ سکتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اگر غسل کی حاجت ہے یا وضو کرنا ہے یا وجوبی غسل ہی کیوں نہیں، مگر پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، عبادت کرنی ہے مگر اس کا وقت گزر رہا ہے، غسل واجب ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے یا وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں ہمیں اپنی رحمت کے بلبوتے پر پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی ہے۔ جیسے وضو کے قائم مقام تیمم ہے، ویسے ہی غسل کے قائم مقام بھی تیمم ہے۔ اور تیمم کا مسنون طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمیں ملتا ہے، 2 طریقے کہ دونوں ہاتھوں پر زمین پر گرد و غبار پر، زمین ریتلی ہو یا جو بھی ہو جیسی بھی ہو، اس پہ دونوں ہاتھوں کو مارنے کے بعد ان پہ پھونک ماری جائے۔ اور دونوں صحیح بخاری کی روایات ہیں، یا پہلے دونوں ہاتھ چہرے پہ مل کے پھر دونوں ہاتھ مل لیے جائیں، یا پھر دوسرا طریقہ پہلے دونوں ہاتھوں کو مل لیا جائے اس کے بعد جو ہے وہ چہرے کو مل لیا جائے۔ بس یہ تیمم کا مسنون طریقہ ہے، اس سے تیمم ہو جاتا ہے۔ صرف دونوں ہاتھوں کو ملنا ہے، کونی تک ملنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ تیمم کا طریقہ اس انداز میں تیمم کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل جو واجب غسل ہے کہ اس کے بھی قائم مقام ہو جاتا ہے۔ مگر اگر پانی نہ ہو تو پھر اس کا اہتمام کرنا ہے، یا پھر اگر پانی تو موجود ہے مگر ڈاکٹر کوئی ایسی بیماری یا ایسا زخم ہے کہ پورے جسم پہ پانی استعمال نہیں کر سکتے تو پھر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مگر اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا عضو جو زخم زدہ ہے، باقی جسم ٹھیک ہے، تو پھر آپ تیمم نہیں کریں گے، بلکہ اس متاثرہ حصے پر کوئی ایسی چیز شاپر وغیرہ کوئی باندھ لیں کہ اس جگہ پہ پانی نہ جائے، وہاں صرف مسح کر لیں، باقی سارے جسم کو دھو لیں۔ اگر غسل واجب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں رخصت دی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ پھر پورے جسم کو دھونا تو لازم تھا، مگر اگر کوئی ایسا زخم ہے کہ وہاں پانی پہنچے گا تو نقصان ہوگا، بیماری بڑھے گی، زخم کو جو ہے وہ مزید اس میں شدت آئے گی، تو اس جگہ پہ پانی لگانے کی بجائے صرف مسح کر لیا جائے، جب پٹی باندھی ہے پلستر ہوا ہے وہاں مسح کر لیا جائے تو کفایت کر جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی صاف ستھرا رہنے کی آپ کی عادت تھی، آپ کا اسوہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے بھی فرمایا کہ میں بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہوں، میرے پسندیدہ بھی میرے بندوں میں سے وہی ہوتے ہیں جو ظاہری اور باطنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ لہٰذا جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس دین میں
صفائی اور ستھرائی کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین صفائی ستھرائی کو قرار دیا ہے، اور فرمایا بنیت دین والا نظافہ، دین اسلام کی بنیاد ہی طہارت اور صفائی پہ کھڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بعض احباب کی جو سستی ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ ہمارا دین بھی صاف ستھرا ہے اور اپنے ماننے والوں کو صفائی ستھرائی کا ہی خیال رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں باقی مذاہب کی حالت کہ کسی مذہب میں جسم کے جو فالتو بال ہیں جو گندگی کا باعث بنتے ہیں، وہ کاٹنے سے سکھ مذہب سے جو ہے وہ باہر نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور بعض احباب آپ دیکھ لیں کہ گائے کی عقیدت میں اتنا بڑھ گئے، گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں، گوبر بھی تبرک سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صاف ستھرا دین دیا ہے، تو پھر ہمیں صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج جو معاشرے میں ہماری حالت ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، یہ مسلمان کی شیان شان نہیں، ہمارا دین بھی صاف ستھرا اور اپنے ماننے والوں کو صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ اور جہاں تک وجوبی غسل کا ذکر ہے، اس میں کسی مسلمان کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ مسنون جو طریقہ میں نے بتلایا اس کے مطابق جلد از جلد جو ہے یہ کام کر لینا چاہیے، کیونکہ اتنی دیر تک انسان اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع